اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں ذرا برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے تو وہ اتنی نیت کرے گا کہ میرے رب کا حکم ہے تو میں نے روزہ رکھا ہے, اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے. اگر اس نے یہ ارادہ کیا نا چلو روزہ بھی ہو جائے گا اور میرا وزن بھی کم ہو جائے گا, تو یہ اخلاص نہیں ہے. کسی شخص نے نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے, اور اگر وہ نماز اس لیے پڑھے کہ نماز ایک بہترین ورزش بھی ہے اور جب میں نماز پڑھوں گا تو اس سے میرے اعضاء کے اندر بہتری بھی آئے گی اور میرے وجود کو اس سے اطمینان بھی نصیب ہوگا اور میرا جسم جو ہے وہ بہترین حرکت کرنے لگے گا, کام کرنے لگے گا, تو یہ والی نیت شامل کرنا ساتھ درست نہیں ہے. محض اللہ کی رضا کے اس پر حدیث موجود ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک شخص اس لیے جہاد کرتا ہے کہ وہ اسے اجر بھی ملے اور ساتھ اس کی شہرت بھی ہو جائے. سیاستہ میں حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اچھا یہ آپ اس حدیث کے لفظوں پر غور کریں. وہ عرض کرتے ہیں کہ محض شہرت کی نیت نہیں, اس کی نیت یہ ہے کہ جہاد بھی کر لوں اور شہرت بھی ہو جائے. یعنی دونوں نیتیں ہیں, اللہ کی رضا کی نیت بھی ہے لیکن ساتھ تھوڑی بہت شہرت کی نیت بھی. یا رسول اللہ اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے گا. پھر عرض کی دوسری دفعہ یا رسول اللہ نیت جہاد کی بھی ہے لیکن ساتھ اس کا خیال ہے کہ مشہور بھی ہو جاؤں. تو کریم فرمانے لگے اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. 6 بار پوچھا, تیسری بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت جہاد کی بھی ہے لیکن ساتھ خیال یہ ہے کہ میں شہرت بھی پا جاؤں, تو حکم کیا ہے؟ تو حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکم یہی ہے کہ اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے.